بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم ویقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ وقل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے پالنے والے مالک کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہ اتارا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ غیب کا مالک و مختار تو صرف اللہ ہے، لہٰذا اب تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ نتائج کے ظاہر ہونے کے انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تفسیر فصل الخطاب میں لکھا ہے اس آیت کی ذیل میں کہ یہ کفار کی دھاندلی تھی کہ معجزات و آیات و دلائل کے آ جانے اس کے بعد بھی وہ لوگ یہی کہے جاتے کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ خدا نے فرمایا کہ جو نشانیاں آ چکی کیا تم نے ان کو مانا؟ تو اب کون سی نشانی ایسی ہوگی کہ جسے تم مان لو گے؟ تو اب تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ معجزوں کا مطالبہ صرف ایمان نہ لانے کے بہانے کے طور پر کیا جاتا تھا۔ بار بار ان کو معجزے دکھائے جاتے تھے، مگر ہر بار وہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں تو کوئی نشانی دکھائی ہی نہیں گئی۔ اصل میں وہ ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ان حقیقتوں کو ماننے کے بعد وہ اپنی منمانی نہیں کر سکیں گے اور ان کی عیاشیوں، بدماشیوں اور ناجائز فائدوں کے حاصل کرنے میں سخت رکاوٹ ہو جائے گی، اور پھر اپنی ساری زندگی کو اخلاقی بندشوں میں قید کرنا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جن نشانیوں اور معجزوں کی یہ کافر اور مشرک فرمائشیں کر رہے ہیں، تو کیا صداقت کے بہت سے نشانات پہلے نہیں اتر چکے ہیں؟ اس لیے اب ان کی ہر فرمائش پوری نہیں کی جائے گی۔ آئندہ جو خدا کی مصلحت ہوگی وہ نشان دکھلائے جائیں گے۔ اس کا علم صرف خدا ہی کو ہے کہ آئندہ کب اور کس نوعیت کے نشانات ظاہر کرے گا، اس لیے تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ موضوع القرآن میں لکھا ہے کہ فرمایا آگے دیکھیو، حق تعالیٰ اس دین کو روشن کرے گا اور مخالف ذلیل ہوں گے، سو ویسا ہی ہوا۔ سچ کی نشانی ایک بار ہی ہو جانا کافی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے ہیں کہ انسانوں کی توحید فطرت میں شامل ہے۔ سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یکسو ہو کر اپنا رخ دین خدا کی طرف مرکوز رکھیں، یعنی اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، یہی محکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ سورہ روم جو قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے، اس کی 30ویں آیت ہے۔ قرآن مجید نے پروردگار کی معرفت کے مختلف راستوں میں سے ایک اہم راستہ جس کو اختیار کیا، وہ انسان کی پاکیزہ توحیدی فطرت کو بیدار کرنا ہے۔ اس الہی فطرت سے مراد یہ ہے کہ پروردگار نے انسان کی خلقت اور سرشت میں خدا پرستی اور ایمان باللہ کو رکھ دیا ہے، یعنی اگر انسان کی روح سالم اور کامل ہو تو اس کے دل میں خدا پر ایمان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب انسان تمام طبعی عوامل اور اسباب سے نا امید ہو جاتا ہے اور وہ انسانی طاقت سے، بالا قوت سے متوسل ہو جاتا ہے، ایسی ذات جو اس حالت میں اسے نجات دلا سکتی ہے، اگرچہ انسان اسے حقیقی اوصاف سے نہ پہچانتا ہو۔ دین کے فطری ہونے پر ایک اور دلیل یہ ہے کہ تاریخ میں منکرین خدا کے متعدد علمی شبہات اور اجتماعی عقائد کے باوجود خدا پرستی ساری دنیا کے انسانوں و قوموں میں بنیادی حیثیت
رکھتی ہے۔ حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ حتی ابواہ یہودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ۔ ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، مسیحی یا آتش پرست بنا دیتے ہیں۔ یہ شرح الاخبار کی جلد 1 صفحہ 190 پر حدیث موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔